बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सदारती तर्ज़ हुकूमत। सादा लफ्ज़ में अगर इसकी हम तारुफ़ की बात करें तो सदारती तर्ज़ हुकूमत से मुराद एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें तमाम हुकूमती जो इख्तियारात होते हैं वो मुंतखब शुदा जो सदर होता है उसके पास होते हैं। और वो सदर ना सिर्फ रियासत का सरबराह होता है बल्कि वो इंतज़ामिया का भी सरबराह होता है। एग्जैक्टिव, द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एग्जैक्टिव जिसे हम बोलते हैं उसे उसका भी सरबराह होता है। उसके ओहदे की मियाद मुकर्रर होती है प्रेसिडेंट की कि उससे पहले उसे कोई बरतरफ उससे के ओहदे से उसे हटा नहीं सकता, अगरचा कुछ संगीन इल्ज़ामात होते हैं जिनकी बिना पर उसे हटाया जा सकता है, वरना उसकी मियाद मुकर्रर होती है। मसलन गरदारी ज़ाहिर होती है, अगर कि ये गरदार है मुल्क के साथ तो फिर उसे हटाया जा सकता है, या बदनुमानी कर रहा हो, करप्शन कर रहा हो तो इस बिना पर भी उसे हटाया जा सकता है। जिस्मानी व दिमागी मजूरी की सूरत में भी उसे हटाया जा सकता है, वो भी मुआखज़े के ज़रिए। इन तमाम वजूहात के बाद मुआखज़े के ज़रिए सदारती जो ओहदा होता है उससे उसे अलग किया जा सकता है। तो ये सवाल पैदा होता है कि मुआखज़ा क्या? मुआखज़ा असल में बेसिकली जवाबदही है कि जवाब तलबी है, उससे तलब किया जाता है कि हाँ बता कि ये चीज़ है, इसके बारे में वो क्या प्रूफ देता है। और फिर एक चीज़ जिस तरह ये अमेरिका हमारे इल्म में है कि जिस तरह ये सदर ट्रंप है, ट्रंप को अमेरिका का सदर है, उसको 2 बार मुआखज़े का सामना करना पड़ा है। इसी तरह के सदर को मुआखज़े के ज़रिए फिर ओहदे से हटाया जा सकता है। आगे इसकी अगर प्रॉपर तारुफ़ की बात करें, हमारे पास ये रिटन फॉर्म में मौजूद है कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट इन विच ऑल गवर्नमेंटल पावर्स आर वेस्टेड इन ऑन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। कि इसमें मुंतखब शुदा के सदर के पास तमाम हुकूमती इख्तियारात होते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट ओनली हेड ऑफ़ स्टेट, वो ना सिर्फ स्टेट का हेड होता है बट आल्सो हेड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया का भी, जिसे हम एग्जैक्टिव भी बोलते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ फिक्स्ड ओनली इन केस ऑफ सीरियस एलिगेशन सच एज ट्रेसरी, गरदारी, करप्शन एंड फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी कैन ही बी रिमूव फ्राम प्रेसिडेंसी बाय इम्पैचमेंट। मुआवजे के ज़रिए उसे हटाया जा सकता है। तो ये इसके तारुफ था प्रॉपर। तो आगे इसके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे, जिसे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं। अगर सबसे पहले इसके मेरिट्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो ये एक मज़बूत हुकूमत होती है, मज़बूत हुकूमत की अलामत होती है। सदारती तर्ज़ हुकूमत जो होता है इसमें ओहदे की मियाद मुकर्रर होती है। इस मुकर्रर मुद्दत से पहले मुआखज़े के सिवा बरतरफ नहीं किया जा सकता। लिहाजा सदर अपने वर्क बड़े दिलजोई से और बड़े हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ सर अंजाम देता है। तो इसलिए ये बड़ी एक मज़बूत हुकूमत तस्वर होती है। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ फिक्स्ड, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बिफोर द फिक्स्ड टर्म एक्सेप्ट बाय इम्पैचमेंट, मुआवजे के ज़रिए। सो दिस इज़ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ये एक मज़बूत हुकूमत की अलामत है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी मेरिट्स में आता है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड कैबिनेट। इसकी ये एक बड़ी खूबी है और बड़ी ही खूबसूरत बात है कि जो अपॉइंटमेंट की जाती है कैबिनेट की वो सदर खुद करता है और अपनी आज़ाद मर्ज़ी से करता है। इसलिए वो अहल अफराद को अपनी कैबिनेट में शामिल करता है, अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाता है। तो इसमें कहता है कि इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इज़ फ्री टू चूज़ द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट, वो अपने कैबिनेट के चुनाव में आज़ाद होता है। जिस तरह ये फेडरल के अलावा जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये चीज़ नहीं होती। वो जो वज़ीर आज़म होता है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से ही अपनी कैबिनेट बनाता है, लेकिन इधर ये बड़ा क्वालिफाइड कैबिनेट बनाता है, फ्री होता है, आज़ाद होता है। ही इंक्लूड्स इंटेलिजेंट एंड एक्सपर्ट इन हिज कैबिनेट, वो अपने कैबिनेट में इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट बंदों को शामिल करता है। इवन इफ़ दे बिलोंग टू अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी, हत्ता कि वो अगर अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी से भी तल्लुक़ रखते हैं लेकिन इंटेलिजेंट हैं तो सदर उन्हें क्या करता है, अपने कैबिनेट में शामिल करता है। इन दिस वे
a government consisting of competent and intelligent people come into existence. اس طرح کہتا ہے کہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور اہل اور ذہین افراد پر مشتمل حکومت وجود میں آتی ہے. تو یہ بھی اس کی بڑی ایک خوبی ہے. آگے مزید اگر اس کی بات کریں تو کہتا ہے سیوٹیبل فار ایمرجنسی. یہ جو ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے بڑی ہنگامی حالات میں بڑی موزوں ہے کہ صدارتی جو طرز حکومت ہوتا ہے اس میں صدر تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا وہ حالات و واقعات کے مطابق فوری فیصلے کر کے ملک اگر کسی ایمرجنسی ہنگامی حالت میں ہے تو اس سے اسے باہر نکال لیتا ہے. The presidential style of government is more suitable for emergency situation because president owns all the powers. تمام پاورز کا مالک ہوتا ہے. He does not need to take permission from anyone country out of crisis from anyone, so he can take quick decision, جلد decision لیتا ہے according to situation, صورتحال کو دیکھتے ہوئے, and get country out of crisis, بحران سے ملک کو باہر نکال لیتا ہے. یہ اس کی بڑی خوبی ہے. آگے simple form of government کہتا ہے کہ یہ بڑی سادہ حکومت ہوتی ہے، سادہ ترین یہ جو اس کا طرز ہوتا ہے سادہ طرز حکومت ہوتی ہے. اس میں کہتا ہے کہ گورنمنٹ ان پریزیڈینشیل سسٹم از سمپل. ایک تو یہ سمپل ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، اور سمپل فارم آف گورنمنٹ آل لائف ریزالو اراؤنڈ ون پرسن ڈیو ٹو وچ پیپل نو دا سینٹر آف پاور اینڈ دوز انٹرسٹ ان سسٹم آف گورنمنٹ ڈو ناٹ فائنڈ اینی ڈیفیکلٹی ان انڈرسٹینڈنگ اٹ. اس میں کہتا ہے کہ یہ صدارتی نظام حکومت بڑا سادہ ہوتا ہے. تمام سیاسی زندگی ہے جو ہے وہ ایک فرد کے گرد گھومتی، وہی اختیارات کا مالک ہے، ایگزیکٹو کا مالک ہے، وہی ان سب کا سربراہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایک کے گرد گھوم رہی ہوتی، جس وجہ سے لوگوں کو اختیارات کے مرکز کا بھی علم ہو چکا ہوتا ہے. وہ نظام حکومت میں دلچسپی لینے اور اسے سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے. اور اس سے آگے اگر ہم بات کریں کہتا ہے کہ سینٹر آف پاورز اینڈ رسپانسبل، ذمہ داریاں اور سینٹر آف پاور کون ہوتا ہے. اس میں جو سینٹر آف پاور اور رسپانسبل ہے ان پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، پریزیڈنٹ از سینٹر آف آل گورنمنٹل پاور. ان پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹ پریزیڈنٹ از پرسنلی رسپانسبل فار ایڈمنسٹریٹو میٹر ایز پوزیس آل ایگزیکٹو پاورز. اس میں کہتا ہے کہ صدر تمام انتظامی معاملات میں انفرادی حیثیت سے ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ وہ تمام انتظامی اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور اسی لیے وہی رسپانسبل ہوتا ہے، جواب دہ بھی ہوتا ہے. اس کی یہ بھی ایک میرٹ ہے. اس میں آگے ہمارے پاس ڈی میرٹس آ جاتے ہیں. ڈی میرٹس اور ڈس ایڈوانٹیجز آف پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. تو اس میں جو سب سے پہلی اس کی ڈی میرٹس ہے، خامی ہے، وہ یہ ہے کہ تھریٹ آف پریزیڈینشیل ڈکٹیٹرشپ. اس میں جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے صدر کی، اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، صدر کی آمریت کا خطرہ ہوتا ہے. اس میں کہتا ہے کہ ان presidential form of government, president has unlimited power. He is not answerable to legislative about any administrative work, and no one can dismiss him from his office before fixed period. Therefore, there is a danger of presidential dictatorship, lest he start to exercise his own arbitrariness. He اور یہ start ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ start. تو اس میں کہتا ہے کہ صدر کی آمریت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس میں دو تین وجوہات ہیں کہ ایک تو وہ لا محدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی جو انتظامی امور ہوتا ہے اس کے بارے میں مقننہ کو، لیجسلیچر کو جواب دہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اس کے عہدے کی مقرر حد ہوتی ہے، اس سے پہلے اسے ہٹا سکتا ہے. لہٰذا صدر کی آمریت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ اپنی من مانی نہ شروع کر دے. تو اس لیے اس کا تھوڑا سا تھریٹ ہوتا ہے. آگے کہتا ہے کہ لیک آف ہارمنی ان لیجسلیٹو اینڈ ایگزیکٹو. اس میں جو مقننہ اور انتظامیہ ہے
ان میں ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے، ان میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، کیونکہ صدارتی طرز حکومت علیحدگی اختیارات کے اصول پر کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ اور مقننہ میں ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ پریزیڈینشیل اسٹائل آف گورنمنٹ ورک آن پرنسپل آف سیپریشن آف پاور اوور اتھارٹی ڈیو ٹو وچ دیر از اے لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین ایڈمنسٹریشن اینڈ لیجسلیٹو، کہ ان میں کوئی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ اور اس میں وجوہات یہ ہے کہ صدارتی جو طرز حکومت اس میں صدر اور اس کی کابینہ نہ تو مقننہ کے رکن ہوتے ہیں اور نہ ہی مقننہ کو جواب دہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے مقننہ اور انتظامیہ میں ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے۔ آگے جو ہمارے پاس اس میں نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کہ لیک آف پولیٹیکل کانشیسنیس۔ صدارتی طرز حکومت میں جو پولیٹیکلی کانشیسنیس ہوتی ہے، سیاسی تربیت ہوتی ہے، اس کی بھی کمی پائی جاتی ہے۔ ان presidential form of government, after election of president, all political activity cool down. Opposite parties know that president cannot be removed before fixed term. اس میں کہتا ہے کہ جو صدارتی نظام حکومت ہوتا ہے اس میں صدر کے انتخاب کے بعد تمام جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ مخالف جماعتوں کو بھی اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ صدر کو مخصوص مدت سے پہلے ہٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ سیاسی عمل سے تقریباً لا تعلق رہتی ہیں، جس سے عوام کی سیاسی تربیت میں اضافے کی بجائے کمی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس میں لیک آف پولیٹیکل کانشیس ہے جو اس کے ڈیمیرٹس میں ہے۔ آگے ہم بات کریں اس کے کریکٹرسٹکس کی۔ اگر کریکٹرسٹک کی ہم بات کریں اس کی خصوصیات کی، تو اس میں ہمارے پاس جو ہم نے پہلے میرٹس پڑھے ہیں اس کے پلس اس کے ڈی میرٹس، یہ جو کریکٹرسٹک ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں خصوصیات، اچھی اور بری بھی۔ یہ جو ہم نے میرٹس پڑھی ہیں، خوبیاں اور ڈی میرٹس خامیاں، ان دونوں کو ملا کر ہم کریکٹرسٹکس میں لکھ سکتے ہیں اور یہ سب پوائنٹ ہمارے کریکٹرسٹک میں آ جائیں گے۔ اگر وہ ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اینڈ اٹس کریکٹرسٹک، تو آپ نے میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں اس میں لکھنے ہیں۔ اگر کہ اس میں اپنا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اور کیا اس کے ڈسکرائب اٹس میرٹس اینڈ ڈی میرٹس او آر ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج، پھر آپ نے علیحدہ لکھنا ہے۔ کریکٹرسٹک پوچھے تو آپ نے کمبائن لکھنا ہے۔ آگے اس کے ہم کنکلوژن ایڈ کر دیں گے اور کنکلوژن میں ہم تھوڑا اس کا ٹچ دیتے جائیں گے کہ ان پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ پریزیڈنٹ آن آل دا گورنمنٹ پاورز، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بتائیں گے کہ پریزیڈنٹ از ناٹ اونلی ہیڈ آف اسٹیٹ بٹ آلسو ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن۔ پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ ہے اسٹرانگ گورنمنٹ، ان دس گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ آف کوالیفائڈ کیبنٹ ہوتی ہے، سیوٹیبل فار ایمرجنسی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہماری ہیڈنگز ان کے ساتھ نارمل ٹچ دیتے آگے کنکلوژن کو اینڈ اپ کریں گے، کلوز کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کے کوئی پیسے ضائع نہیں ہوتے، لیکن جو بندہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے۔